السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اندر سے غار کھلتا جا رہا تھا۔ اسے اس میں کسی کے دوڑنے کی ہلکی ہلکی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ یہ دوڑتا گیا۔ یہ غار نہیں، سرنگ تھی، جو معلوم نہیں قدرتی تھی یا فرعون ریمنز نے مرنے سے پہلے بنوائی تھی۔ سرنگ کے کئی موڑ تھے اور اندر گپ اندھیرا تھا۔ اسے بولنے کی آوازیں بھی سنائی دی۔ وہ دوڑتا گیا اور اسے سامنے روشنی کا ایک گولا نظر آیا۔ اس میں اسے 3 آدمی دوڑتے دکھائی دیے۔ وہ غار کا دوسرا دہانہ تھا۔ وہ انہیں قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی اسکیم کامیاب ہو رہی تھی۔ وہ تینوں غار سے نکل گئے۔ وہ بھی غار سے نکل گیا۔ تینوں میں ایک آدمی گر پڑا۔ مارکونی نے جا کر دیکھا، یہ وہی بوڑھا آدمی تھا۔ مارکونی نے جا کر دیکھا، وہ وہی بوڑھا آدمی تھا جس نے اسے اس روز دیکھا تھا، جس روز اس کا ساتھی نیچے گر پڑا اور آدم خوروں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ وہ بہت ہی بوڑھا تھا، زیادہ دوڑ نہیں سکتا تھا۔ غار سے باہر ریتیلے اور پتھریلے ٹیلے اور چٹانیں تھیں۔ ایک طرف سیاہ پہاڑ دور اوپر چلا گیا تھا۔ مارکونی نے بوڑھے کو سہارا دے کر اٹھایا اور اس کے بھاگتے ہوئے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے اشاروں میں اسے سمجھایا کہ ان آدمیوں کو واپس لاؤ۔ بوڑھے نے انہیں پکارا۔ وہ رکے تو انہیں اپنی طرف بلایا۔ اس نے مارکونی کے ساتھ مصری زبان میں بات کرتے ہوئے کہا، میں تمہاری زبان بولتا اور سمجھتا ہوں۔ مجھے قتل کر کے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مارکونی بھی مصری زبان بولتا اور سمجھتا تھا۔ اس نے بوڑھے سے کہا، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، تمہارے آدمیوں کو بھی قتل نہیں کروں گا۔ مجھے باہر جانے کا راستہ بتا دو۔ کیا تم یہاں سے نکلنا چاہتے ہو؟ بوڑھے نے پوچھا۔ ہاں، مارکونی نے جواب دیا، میں تمہاری بادشاہی سے نکلنا چاہتا ہوں۔ بوڑھے نے اپنے آدمیوں سے کچھ کہا۔ وہ دونوں بہت ہی ڈرے ہوئے تھے۔ بوڑھے نے مارکونی سے کہا، ان کے ساتھ جاؤ، یہ تمہیں سیدھے راستے پر ڈال دیں گے۔ تم بھی ساتھ چلو۔ مارکونی نے کہا، یہ دونوں مجھے غلط راستے پر ڈال دیں گے۔ بوڑھا سیدھا چل پڑا۔ وہ 2 ٹیلوں کے درمیان سے گزرے، ایک ٹیلے کے اوپر گئے اور ایسی ہی کچھ بھول بھلیاں سے گزرنے پر وہ کھلے صحرا میں پہنچ گئے۔ مارکونی نے دیکھا کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ یہاں کوئی راستہ ہے جو اندر کی پراسرار دنیا میں لے جاتا ہے۔ بوڑھے نے کہا، تم اب چلے جاؤ، ورنہ خدا کا قہر تمہیں بھسم کر دے گا۔ مارکونی نے تینوں کو ساتھ لیا اور یہ کہہ کر اپنے ساتھ واپس لے گیا کہ وہ اپنے آدمیوں کو بھی باہر لائے۔ مارکونی کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جس سے وہ تینوں ڈر رہے تھے۔ وہ اس کے ساتھ واپس چل پڑے۔ مارکونی نے راستہ اور اس کے موڑ اچھی طرح دیکھ لیے۔ وہ پھر غار کے دہانے میں داخل ہوئے اور اس میں گزرتے ہوئے سرسبز دنیا میں پہنچ گئے۔ بوڑھا اسے اس جگہ لے گیا جہاں مارکونی کے ساتھی کو آگ پر بھون کر کھایا گیا تھا۔ مارکونی کے ساتھی اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک ننگی لاشیں پڑی تھیں۔ بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ بوڑھے نے یہ قتل عام شاید پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ رک گیا اور بڑے تحمل سے مارکونی سے پوچھا، ان بے گناہوں کو کاٹ کر تم نے کیا پایا؟
اور تم ہمارے آدمی کو بھون کر کھا گئے تھے؟ مارکونی نے پوچھا۔ اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ وہ گناہ گار دنیا کا انسان تھا، بوڑھے نے کہا۔ اس نے ہماری مقدس سلطنت میں آ کر اسے ناپاک کر دیا تھا۔ تم لوگ یہاں کیوں رہتے ہو؟ مارکونی نے پوچھا۔ فرعون نے ریمنس دوم کا دفن کہاں ہے؟ فرعون کے ریمنس دوم کا مدفن کہاں ہے؟ میں ان دونوں سوالوں کا جواب نہیں دوں گا، بوڑھے نے جواب دیا۔ مارکونی نے اپنے آدمی سے کہا کہ ان کی عورتوں کو لے آؤ۔ اس نے حملے سے پہلے اپنے آدمیوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ کسی عورت کو قتل نہ کرے اور نہ چھوڑے، انہیں یرغمال کے طور پر پکڑ لے۔ مارکونی کے ساتھی 10-11 عورتوں کو سامنے لے آئے۔ ان میں 2-3 بوڑھی، باقی جوان، نوجوان اور کمسن بچیاں تھیں۔ وہ مادر جات ننگی تھیں، ان کے رنگ گندمی اور صاف تھے، شکل و صورت بھی سب ہی اچھی تھیں۔ ان کے بال کمر تک گئے ہوئے تھے اور ان میں چمک تھی۔ کیا تم پسند کرو گے کہ عورتوں کو تمہارے سامنے بے عزت کر کے انہیں قتل کر دیا جائے؟ مارکونی نے بوڑھے سے پوچھا۔ نہیں، مارکونی نے جواب دیا۔ کیا تم اس سے پہلے مجھے قتل نہیں کرو گے؟ بوڑھے نے کہا۔ مارکونی نے کہا، نہیں۔ سنو گناہ گار دنیا کے انسانوں، بوڑھے نے کہا، تمہاری عورتیں کپڑوں میں ڈھکی رہتی ہیں، تم انہیں پردوں میں چھپا کر رکھتے ہو، مگر وہ بے حیائی سے باز نہیں آتی۔ تم عورتوں کی خاطر سلطنت قربان کر دیتے ہو، عورت کو بچاتے ہو اور انہیں گناہ گاروں کا ذریعہ بناتے ہو۔ ہماری عورتیں ننگی رہتی ہیں مگر بے حیائی نہیں کرتی۔ کوئی مرد دوسرے مرد کی عورت کو اس نظر سے نہیں دیکھتا جس نظر سے تم نے میری دنیا کی عورتوں کو دیکھا ہے۔ میں تو تمہاری نظر بھی برداشت کر سکتا ہوں۔ تم خدائے مقدس ریمنس کے خزانے لوٹ لو اور میری بیٹیوں کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالنا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم مجھے پہاڑوں کا بھید بتا دو۔ مارکونی نے کہا، میں تمہاری عزت تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ڈاکو کے وعدے پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ بوڑھے کے ہونٹوں پر طنز کی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، جس آدمی میں دولت کا لالچ ہے اس کی آنکھ نہیں ہوتی۔ اس زبان پر وعدے آتے ہیں اور اسی زبان سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تم اس دنیا کے انسان ہو جہاں دولت پر اپنی بیٹیاں قربان کی جاتی ہیں۔ اور سنو میرے اجنبی دوست، تم مصری نہیں ہو۔ تمہاری آنکھوں میں سمندر کی چمک ہے، نیل کے پانی کی۔ تمہارے جسم سے مجھے سمندر کی بو آتی ہے۔ میں ریمنس کے مدفن کی تلاش میں آیا ہوں۔ مارکونی نے اسے غصے سے کہا، مجھے وہ مدفن بتا دو۔ میں بتاؤں گا، بوڑھے نے کہا۔ اس سے پہلے میں تمہیں یہ بتا دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ مدفن کے اندر جا کر تم زندہ نہیں آ سکو گے۔ کیا تمہارے آدمی اندر چھپے ہوئے ہیں جو مجھے قتل کر دیں گے؟ نہیں، بوڑھے نے جواب دیا، تمہیں قتل کرنے کے لیے میرے پاس کوئی آدمی نہیں رہا۔ تمہارے اپنے آدمی تمہیں قتل کر دیں گے، تمہاری لاشیں یہاں سے کوئی نہیں لے جائے گا۔ تم غیب دان ہو؟ مارکونی نے پوچھا۔ آنے والے وقت کی خبر دے سکتے ہو؟ نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ میں نے گزرا ہوا وقت دیکھا ہے۔ جس نے گزرے ہوئے وقت کو عقل اور دل کی نظروں سے دیکھا ہو وہ آنے والے وقت کی خبر دے سکتا ہے۔ موت تمہاری آنکھوں میں آ کر بیٹھ گئی ہے، مارکونی نے قہقہہ لگا کر کہا۔ تم جنگلی بوڑھے ہو، مجھے بتا دو مدفن کہاں ہے جس کی تلاش میں اتنی دور سے آیا ہوں۔ تمہارے سامنے ہوں، بوڑھے نے کہا۔ وہ اوپر جاؤ۔ مارکونی نے کچھ سوچا اور اپنے آدمیوں سے کہا، ان عورتوں کو عزت سے رکھو۔ اس بوڑھے کے ساتھ گپ سپ لگاتے رہا۔
اور اس کے دونوں آدمیوں کو بھی کچھ نہ کہا۔ ان کے ساتھ دوستی پیدا کر لو، میں قدومی اور اسماعیل کو لینے جا رہا ہوں۔ وہ اسی راستے پر چل پڑا جو سرنگ میں سے گزر کر باہر جاتا تھا۔ مارکونی اس راستے سے باہر نکل گیا جو اسے بوڑھے نے دکھایا تھا۔ اسے اس سمت کا اندازہ تھا جدھر سے وہ اس ہولناک علاقے میں داخل ہوا تھا۔ وہ اس طرف چل پڑا۔ اس نے کم و بیش 2 میل کا سفر طے کیا۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سے وہ اپنے گروہ کے ساتھ اندر گیا تھا۔ وہ اپنے خیمے تک گیا۔ اس نے اسماعیل کو قدومی کو ایک ہی خیمے میں اکٹھے بیٹھے دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حکم کے لہجے میں اسماعیل سے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنی حیثیت سے میں رہنا۔ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تم کیا کر رہے ہو؟ کیا میں اس ویرانے میں اکیلی بیٹھی رہتی؟ قدومی نے کہا، میں نے خود اسے اپنے پاس بلایا ہے۔ تمہیں میں اپنے ساتھ صرف اپنے لیے لایا ہوں۔ مارکونی نے کہا، میں تمہیں اپنی اجرت دے رہا ہوں۔ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ اپنے گھر میں اپنے پاس 100 آدمیوں کو بلاؤ، یہاں تم میری لونڈی ہو۔ گزشتہ رات اسماعیل نے اس پر خلوص دل سے ایسا تاثر طاری کر دیا تھا کہ مارکونی نے اسے اپنی لونڈی کہہ دیا تو اس کے دل میں مارکونی کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ اس نے اچھے اور برے انسان میں فرق دیکھ لیا تھا۔ حالانکہ اسماعیل نے اسے بالکل نہیں کہا تھا کہ وہ اچھا آدمی ہے، بلکہ یہ کہا تھا کہ وہ کرائے کا گنہگار اور اجرت لے کر قتل کرنے والا آدمی ہے۔ قدومی مارکونی اس کو دھتکار نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ اپنی طے کی ہوئی اجرت پر آئی ہوئی تھی جو وہ وصول کر کے گھر رکھ آئی تھی۔ آگے خزانے کے کچھ حصے کا وعدہ تھا جو مشکوک نظر آتا تھا۔ اس نے برداشت نہ کیا کہ مارکونی اسماعیل کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرے۔ اسماعیل مارکونی کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مارکونی کو بازو سے پکڑا اور ذرا پرے لے جا کر دھیمی سی آواز میں کہا، احمر درویش، تمہیں شاید میرے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ میرے متعلق تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم میرے ملک اور میری قوم کی جڑیں کاٹنے آئے ہو۔ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ کرائے پر تمہارا ساتھ دے رہا ہوں۔ میں تمہیں اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کر سکتا۔ اپنی پوری اجرت لوں گا اور اگر خزانہ برآمد ہو گیا تو اپنا حصہ الگ وصول کروں گا۔ تم ایسی باتیں احمر درویش کے ساتھ کرنا۔ مارکونی نے اسے کمانڈروں کی طرح کہا، یہاں تم میرے ماتحت ہو۔ خزانہ جو نکلے گا وہ میری تحویل میں ہوگا۔ میں اسے جہاں چاہے لے جاؤں گا۔ سنو سلیمان سکندر، اسماعیل نے پہلے کی طرح آواز اور ہلکے سے تبسم سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم مارکونی ہو، سلیمان سکندر نہیں ہو۔ میں ایک مجرم آدمی ہوں۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تمہاری باتیں مجھے مجرم سے مصری مسلمان بنا دے گی، اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ مسلمان قومی جذبے کا وہ انتہا اندھا ہوتا ہے کہ اگر مسلمان کی لاش میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو لاش بھی اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ مجھے مجرم رہنے دو۔ مارکونی نے محسوس کر لیا کہ یہ شخص بہت گہرا ہے اور پیچیدہ ہے، اس لیے اس سے اس موقع پر دشمنی مول لینی اچھی نہیں۔ اس نے اسماعیل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اور دوستوں کی طرف مسکرا کر کہا، تم بلا وجہ کسی غلط فہمی میں پڑ گئے ہو۔ میں دراصل یہ نہیں چاہتا کہ یہ طوائف تمہارے یا میرے دماغ پر سوار ہو جائے۔ یہ بہت چالاک عورت ہے۔ یہ ہم دونوں میں غلط فہمی پیدا کر خزانے پر ہاتھ مارنا
چاہتی ہے، مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو۔ احمر درویش نے تمہیں بتایا نہیں کہ اس نے تمہارے متعلق کیا سوچ رکھا ہے؟ کیا تمہیں امید ہے کہ خزانہ مل جائے گا؟ مل گیا ہے، مارکونی نے کہا، میں تم دونوں کو لینے آیا ہوں۔ اسماعیل اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھتا رہا، قدومی بھی اسے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر ناپسندگی کے آثار بڑے نمایاں تھے۔ مارکونی نے اس آدمی کو آواز دی جسے وہ اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ اسے کہا کہ وہ اونٹوں کو ایک دوسرے کے پیچھے باندھ کر لے آئے۔ خیمے بھی لپیٹ لیے گئے۔ مارکونی انہیں واپس وہاں لے گیا جہاں اس کے دوسرے آدمی تھے اور جہاں فرعون ریمنز کا خفیہ مدفن تھا۔ قدومی نے ایسا سرسبز جگہ دیکھی تو بہت حیران ہوئی۔ ایک اونچی پہاڑی کے دامن میں ننھی سی جھیل تھی۔ پہاڑی کے نیچے سے پانی پھوٹتا تھا۔ یہ قدرت کا کرشمہ تھا۔ مارکونی نے ننگے قبیلے کے بوڑھے سردار کے پاس چلا گیا۔ اسے مدفن کا سراغ لگانا تھا۔ قدومی اسماعیل کے ساتھ ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اسے ایک چھوٹے سے بچے کی لاش دکھائی پڑی تھی۔ بچہ ننگا تھا اور اس کا جسم خون میں نہایا ہوا تھا۔ قدومی خوف سے کانپنے لگی۔ کچھ اور آگے گئے تو وہ لاشیں اکٹھی پڑی تھیں۔ وہ بڑی عمر کے آدمیوں کی تھی۔ دونوں میں تیر پیوست تھے، اور جب اسماعیل کے ساتھ فراخ جگہ جہاں مارکونی کے آدمی اوپر اترے تھے وہاں اسے کئی لاشیں نظر آئیں۔ ان میں 5-6 لاشیں بچوں کی تھیں۔ تمام لاشوں کے منہ اور آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور چہروں پر اذیت اور کرب بھیانک تاثرات تھے۔ قدومی کسی بڑی ہی حسین دنیا کی عورت تھی۔ اس نے ایسا ہیبتناک منظر کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک بہت ہی چھوٹے سے بچے کی لاش دیکھ کر اس کی چینخ نکل گئی۔ مارکونی کے 3-4 آدمی چیخ سن کر دوڑ آئے۔ قدومی کو چکر آ گیا تھا اور اسماعیل نے اسے تھام لیا۔ مارکونی کے آدمیوں کو بتایا گیا کہ وہ لاشوں کو دیکھ کر ڈر گئی ہے۔ ایک آدمی اس کے لیے پانی لینے دوڑا۔ قدومی جلدی سنبھل گئی۔ اس نے پوچھا کہ یہ مرنے والے کون تھے اور انہیں کیوں ہلاک کیا گیا؟ اسماعیل کو معلوم نہیں تھا۔ مارکونی کے ایک آدمی نے اسے بتایا کہ وہ کون تھے اور انہیں قتل کیوں کیا گیا۔ قدومی نے اسماعیل کی طرف دیکھا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ اسماعیل نے کہا، ہم سے یہ لوگ اچھے تھے جو اس خزانے کی رکھوالی کر رہے تھے۔ یہ ننگے آدم خور دیانت دار تھے جنہوں نے جان دے دی، خزانے کا بھید نہ بتایا۔ اگر یہ فرعون کا مدفن اکھاڑ کر مال دولت نکال لے جاتے تو انہیں کون پکڑ سکتا تھا؟ مگر یہ دیانت دار تھے۔ ہم ڈاکو اور قاتل ہیں جو اپنے آپ کو مہذب سمجھتے ہیں۔ یہ مارکونی کی کارستانی ہے۔ دوستو، ہمارے چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔